اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و قربت حاصل ہوئی، آپ کو شرف زوجیت حاصل ہوا۔ آپ قبیلہ قریش کے معزز خاندان سے تھیں اور ان کے والد محترم خویلد عرب کے مشہور و معروف تاجر اور قریش میں بڑے معزز نامور تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، جن کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوی میں مل جاتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ہند اور لقب شریف طاہرہ تھا، جو کہ زمانہ جاہلیت ہی سے چلا آ رہا تھا۔ آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ کی تمام خواتین کی زندگیوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ وادی مکہ کی کفر و شرک سے آلودہ فضاؤں میں جب صدائے حق بلند ہوئی تو اس پر خواتین میں سے سب سے پہلے لبیک کہنے اور پیغام حق کو دل و جان سے قبول کرنے کی سعادت عظمیٰ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و قرب میں رہ کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی فہم و فراست، خدمت و اطاعت، ہمدردی اور خیرخواہی اور پاکیزہ اخلاق و سیرت، رحم دلی جیسی صفات عالیہ کے ایسے روشن مینار قائم کیے کہ جن کی نورانی شعاؤں سے عالم نسوانیت قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ فروغ و اشاعت اسلام کے سلسلہ میں سیدہ خدیجہ نے نہ صرف اپنا سارا مال و متاع دہلیز مصطفیٰ پر قربان کیا بلکہ خود کو بھی اس امر عظیم کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کا حصول اور آپ کی ہر خواہش و حکم کی تعمیل ہی آپ کا مقصد حیات تھا۔ شب و روز یہی وظیفہ حیات بھی تھا، حتیٰ کہ سارے تعلقات اور رشتے بھی اس در پر نثار کر دیے تھے۔ یہی تعلق اور رشتہ سب تعلقات اور رشتوں پر فائق ہو گیا تھا۔ اسی میں دنیا بھی تھی اور اسی میں آخرت بھی، اور اسی میں اللہ کی رضا بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جود و سخا کا پیکر اتم تھی، دکھی انسانیت کے لیے سہارا تھی، ناداروں اور بے کسوں کے لیے مرکز امید تھی، بے نواؤں کی فریاد رسی کرتی تھی، یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرماتی تھی۔ غرض کہ جو بھی سائل آپ کے در پر آیا دامن مراد بھر کر ہی لے کر گیا۔ یہی وہ کردار تھا جس کے باعث لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور یوں بڑی تیزی سے اسلام کی روشنی چار سوال میں سایہ فگن ہونے لگی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ شعاری اور دانش مندی، محبت و مودت کے ساتھ گزاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی اکثر و بیشتر بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرتے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف و کمالات بیان کرتے تو بقیہ ازواج مطہرات جذبات رشک سے مملو ہو جاتی۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیار جتنا سیدہ خدیجہ کو ملا اتنا کسی بھی زوجہ کو نہ مل سکا۔ ایک روز حسب عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک بوڑھی بیوہ تھی، خدا نے ان سے بہتر زوجہ آپ کو دی ہے۔ یہ سن کر چہرہ نبوت پر سخت ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، وہ مجھ پر ایمان لائیں اس وقت جب سب کافر تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا اس وقت جب سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت جب سب چھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا، خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ اس ارشاد گرامی سے ان دونوں مقدس ہستیوں کی ازدواجی زندگی کا ایک ایسا اسوہ سامنے آتا ہے جس کے اپنانے اور نبھانے سے کامیاب ازدواجی زندگی کی
کامل ضمانت میسر آتی ہے۔ خوشی غمی کے حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ مصائب و آلام کی کٹھن ساعتوں میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کرتی رہیں۔ سو اس اعتبار سے آپ عزم و ہمت، جرأت و شجاعت، ہمت و استقامت کا سنہری باب، فراغ و تنگی ہر حال میں صابر و شاکر رہیں۔ آپ کی زندگی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے کی خواتین کے لیے اسوہ ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایک اچھی مسلمان بھی تھیں، ایک اچھی بیٹی بھی تھیں، ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوئیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد ان کے کردار کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔